آپ نے امن اور سلامتی کے لیے، دین کے استحکام و بالادستی کے لیے جب سینہ سپر ہونا ہے، تب پھر یہ تصور اجمیر کے خواجہ نے حسینیت یوں بتائی ہمیں کہ سرداد نہ دادست در دست یزید، اپنا سر انور انہوں نے قربان کر دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ یہ جو اسلام سے ٹکرانے والی کا نظریہ تھا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، فسق و فجور کو ریجیکٹ کرنا ہے، دین اسلام کے تشخص کو پامال کرنے والی ان طاغوتی سازشوں کو جو شرار بولہبیت ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا تصور ہے۔ ہر طرح کے فسق اور فجور و خرابی کو مسترد کر دیا اور سرداد اپنا سر انور قربان کر دیا، اپنے جوانوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے ننھے سیدنا علی اصغر کو قربان کر دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں پاک بیویوں کا کتنا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کی کتنی عظمت اور کتنی ان کی سٹرگل ہے۔ کبھی تصور آپ کو ہے اس بات کا؟ ہم تو ادھر بات ہم اس میں جاتے نہیں ہیں نا بہت زیادہ گہرائی میں، ہمیں اس کو تو صرف محرم نہیں، سال کے 12 مہینے اس عنوان کو بیان کرنا چاہیے۔ حضور کے اہل بیت اور اطہار اور صحابہ کرام ازواج مطہرات، ان پاک باز ہستیوں کا ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کا، صالحین کا۔ اس ذکر سے بات بنتی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے۔ ان پاک بیویوں کی سٹرگل آپ دیکھیں، اتنی مسافتیں، اب تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اتنے مصائب اور اس کے باوجود تقوی پہ قائم و دائم، صابر و شاکر، تہجد گزار، شب بیدار، عبادات میں، پھر بھی شکوہ و شکایت زبان پہ نہیں ہے۔ اور شام کی جیل میں جب سیدنا امام علی زین العابدین سجاد عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وہاں موجود ہیں تو آپ غور کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑا سب کچھ قربان کر کے انہیں کون سا فکر دامنگیر ہے، آپ نے کبھی تصور کیا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ اقبادنا مجروحتم من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا الرسول المحتشم۔ کہتے ہیں ہمارا جو سینہ زخمی ہے۔ آپ دیکھیں شکر کا انداز، آپ غور کریں، شکر کی معراج پہ یہ کنبہ اور خانوادہ ہے، تسلیم و رضا کی معراج پہ ہے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس بات کی شکایت نہیں کی کہ یہ لٹ گیا یا یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا کس بات کا زخم ہے ہمارے جگر پہ، ہمارے باطن پہ، دل پہ؟ کہتے ہیں اقبادنا مجروح، ہمارا دل مجروح ہے، من سیف ہجر المصطفیٰ، اس لیے کہ نانا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی ہے۔ ہم مدینہ منورہ سے جدا ہیں، مدینہ طیبہ سے کی جدائی وہ تڑپا رہی ہے، اس سے مچل رہے ہیں، اس میں تڑپ رہے ہیں، اس زخم کی ٹیسیں ہیں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اور میسج ہے کربلا کے اس داستان، اس عظیم قربانی کے بعد کا، من سیف ہجر المصطفیٰ۔ اور آپ فرماتے ہیں طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا الرسول المحتشم، فرماتے ہیں خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے نانا جان کے آنگن میں مدینہ منورہ میں بس رہے ہیں، جن کی صبح و شام مدینہ منورہ میں گزرتے ہیں۔ اور اس کے شروع میں یہ مشہور دعائے صبح ہے، اس کے آغاز میں آپ نے دیکھیں نا عاشق رسول کیا ترلے لیتا ہے، کیا اس کے جتن ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ آپ نے ہوا کے دوش پہ اپنا پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ ایک عجب منظر ہے عشق محمد مصطفیٰ کا۔ ان التیاری الصباح یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے صبح کی ہوا، باد صبا، امام علی زین العابدین کا کلام ہے، اور ان کو جو ہمارے مسلم شعراء ہیں اس باد صبا کو پھر انہوں نے اپنی شاعری میں بھی لیا اور اس کو سبب بنایا پیغام رسانی کا۔ امام علی زین العابدین آپ لکھتے ہیں کہ یہ باد صبا، صبح کی ہوا، جب تیرا گزر ہو مدینہ منورہ سے، ان التیاریح الصباح یوما الی ارض الحرم، جب ارض حرم سے آج تیرا گزر ہو تو کیا کرنا، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، میرا سلام روضہ انور پہ پہنچا دینا جہاں نبی مکرم محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان آرام فرما ہے۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وذریاتکہ واہل بیتکہ
یا راحت العاشقین.